اللہ کہتا ہے او میرے بندو تم مجھے چھوڑ کے کوئی قبروں کی پوجا میں لگ گیا، مجھے چھوڑ کے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو میرے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، کوئی میرے ساتھ عزیر علیہ السلام کو شریک کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ود سوا یغوث یعوق نصر کو شریک کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ پیروں فقیروں ولیوں کو شریک کر رہا ہے، کوئی میرے ساتھ میری مخلوق کے بعض افراد کو شریک کر رہا ہے۔ آؤ میں اللہ تمہیں اپنی توحید کا مسئلہ مختصر انداز میں سمجھا دوں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا هو الحی، او میرے بندو سدا زندہ رہنے والا، موت سے پاک، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی، ایسی ذات تو صرف میری ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ مجھے پہچان تو صحیح نا، میرے اور میری مخلوق کے درمیان فرق کو سمجھ تو صحیح نا۔ جب تجھے یہ فرق سمجھ آ جائے گا تو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، معبود اکیلا اللہ، مسجود اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، غیب دان اکیلا اللہ، داتا دستگیر اکیلا اللہ، علیم بذات صدور اکیلا اللہ، سمیع بصیر اکیلا اللہ، فعال لما یرید اکیلا اللہ۔ او میرا بندہ اس فرق کو سمجھ تو صحیح نا۔ اللہ کیا فرق ہے؟ فرمایا میری شان تو ہے الحی، سدا زندہ رہنے والا، میرے سوا جتنی مخلوقات ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، میرے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پہ فنا آ جانی ہے، ان پہ موت نے آ جانا ہے، کوئی بھی موت سے پاک نہیں، کوئی بھی فنا سے پاک نہیں، موت سے پاک بھی اکیلا اللہ، فنا سے پاک بھی اکیلا اللہ۔ جب موت سے پاک بھی اکیلا اللہ، فنا سے پاک بھی اکیلا اللہ، تو نتیجہ نکلا لا الہ الا ہو۔ تو الہ حاجت روا، مشکل کشا، ما فوق الاسباب، پکاریں سننے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مخلوق کا فرد موت سے پاک نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، اللہ کی پیاری ہستیاں، برگزیدہ ہستیاں، وہ بھی موت سے پاک نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی مخلوق کا حصہ ہیں، اور مخلوق کے اوپر موت کا آنا قطعی اور یقینی ہے۔ ہمارے ہاں مزاج کیا بنا؟ اگر کسی پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بادشاہو یہ تو گستاخ ہے۔ میرے عزیز، اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، کوئی مولوی اللہ سے زیادہ نبیوں کا ادب کر نہیں سکتا، کسی انسان کی کتاب نبیوں کا اللہ سے زیادہ، اللہ کے قرآن سے زیادہ ادب کر نہیں سکتی۔ قرآن کے اندر دیکھنا ذرا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لفظ موت کا اللہ استعمال کر رہا ہے، قرآن میں استعمال کر رہا ہے، اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، اللہ لفظ موت کا خود استعمال کر رہا ہے، قرآن میں استعمال کر رہا ہے، اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اللہ لفظ میت کا اپنے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود استعمال کر رہا ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہیں یحییٰ علیہ السلام کے لیے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ نبیوں کے لیے لفظ موت کا خود اپنے قرآن میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، اشاعتی بھی ادب والے، اشاعتی بھی، کیونکہ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جس پہ خود موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پہ خود موت آ جائے وہ ضرورتیں پوری کرنے والا
والا نہیں ہو سکتا، وہ داتا نہیں ہو سکتا، گنج بخش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو۔ جب الہ کے لا اللہ ہے، اب اللہ نے اس پر ایک مسئلہ متفرع کیا، جب الہ کے لا اللہ تو فدعو ہو، پکار کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ نبی بھی اسے پکار رہے ہیں، آدم علیہ السلام بھی اسے پکار رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی اسے پکار رہے ہیں، اللہ کے سارے پیغمبر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہے تو اسے پکار رہے ہیں، زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت ہے تو اسے پکار رہے ہیں۔ آؤ چلے چلتے ہیں، اللہ کا ایک نبی ہے، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے۔ سوال ہوا اللہ تیرا جو نبی ہے مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، اس نبی نے کسے پکارا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام، کہیں اللہ پاک قرآن میں نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں ولیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہو لوگو تم کہتے ہو ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، تو آؤ نا، نبیوں کو ماننے والا تو وہ ہوتا ہے جو نبیوں کی بھی مانتا ہے، ولیوں کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو ولیوں کی بھی مانتا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، میرا نبی یونس 3 اندھیروں سے کسے پکارتا ہے؟ قرآن بول پڑا لا الہ۔ مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر کی پکار سن، لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ، اللہ تیرے سوا میری پکار کو سننے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ، اللہ تیرے سوا مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکنے والا بھی کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی کی درخواست قبول کر لی، اسے نجات دے دی۔ اب سوال پیدا ہوا ربا وہ تو تیرا نبی تھا، اس لیے تو نے اس کی پکار سن لی، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اگر ہم تجھے پکاریں ربا تو ہماری پکار بھی سنے گا یا کوئی نہ؟ رب کہتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومن بن کے، توحیدی بن کے، خالص کر کے مجھے پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے فرمایا مخلصین لہ الدین، مجھے پکار، لیکن پکار رلے والی نہیں، ملاوٹ والی نہیں، بھی والی نہیں، خالص پکار ہی والی پکار۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو مسئلہ توحید پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔